اور آپ اپنا انکار نہیں کر رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں واقعی موجود ہوں، میں کسی وہم اور خیال میں نہیں ہوں کہ میں ہوں نہیں، آپ اپنے آپ کو مان لیں۔ جب آپ اپنے آپ کو مان رہے ہیں کہ میں ہوں، تو وہ کیا چیز ہے جو آپ ہیں؟ تو یہاں پہ ہم کیا لیں گے؟ سائنسی نظریات کا سہارا لیں گے کہ سائنسی نظریات کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم 2025 تک جو سائنس کی تھیوریز ہیں، 2025 تک ہم ان کو کیا لے رہے ہیں، کیونکہ سائنس کے جو بھی نظریات اور تھیوریز ہیں ان میں ہر سال اور آنے والے زمانے کے ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو 2025 تک سائنس کیا سمجھتی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ لیں گے کہ انسان کیا چیز ہے۔ تو سائنس سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں، کیونکہ سائنس کا موضوع کیا مادہ ہے، وہ مادہ کے بارے میں تحقیق کرتا ہے۔ تو سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ جو انسان کی باڈی ہے وہ 98% تک 98 یا 98% تک وہ چینج ہو جاتی ہے، مکمل تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنے عرصے میں؟ 8 سال کے عرصے میں، تقریباً 8 سال کے عرصے میں۔ پرانا جو نظریہ تھا سائنس کا وہ یہ تھا کہ پوری کی پوری باڈی کا ہر سیل جو ہوتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے، ہڈیاں ہو گئیں، سیل ہو گیا، کچھ سیل کیا ہے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ اربوں کی سیل جو ہے وہ مرتے رہتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ کیا ہے نئے جنم لیتے ہیں، ریپلیسمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی میں یا دیگر جو ہے وہ اے آئی پہ سرچ کریں آپ گوگل پہ کہ انسانی جو باڈی کا چینج ہونا ہے وہ کتنے عرصے میں ہوتا ہے، تو وہ ساری ڈیٹیل کے آپ کو بتائے گا۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی سیل وغیرہ ہیں، پرانی تحقیقات ہے کہ پورے کا پورا انسان تبدیل ہو جاتا ہے 8 سال میں، اور نئی تحقیقات بھی کیا آ رہی ہیں کہ نہیں ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باقی رہتی ہیں، جس میں جو آنکھ کے لینز ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ وہی رہتے ہیں جو انسان کی ولادت کے وقت کے تھے۔ اور اسی طریقے سے دماغ کے اندر جو کچھ خلیے ہیں جسے نیوران کہتے ہیں، ان کی کیا ہے بقا کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ نیوران بھی کیا ہے؟ خلیے ہیں۔ خلیے کیا مطلب؟ یعنی گوشت کا ٹکڑا، ایک جلی، چربی، آپ یہ چیز لے لیں۔ نیوران کی آپ تصویریں نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کیا ہے کچھ اس طرح کی ملیں گی، یعنی مختلف کیا ہے اس طرح کی چیزیں ہوں گی، یوں آپ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ نیوران میں کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ جو ہے وہ ایک جال سے بچھا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹنگ ہوتی ہیں، چیزوں کے بہت سارے اربوں کیا خلیے ہوتے ہیں آپس میں جڑتے ہیں، اور وہاں سے کیا ہے ایک احساس جنم لیتا ہے۔ تو سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو نیوران ہے یہ باقی رہتا ہے، 98% جو انسان کی باڈی ہے یہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ چلیں ہم اسی سائنس کی تھیوری کا 2025 میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی کا سہارا لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہی باڈی ہے، انسان یہی جسم ہے، جو کہ 8 سال بعد 98% چینج ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، تو جو چیز 98% تک تبدیل ہو جائے اسے یہ نہیں کہتے کہ وہ پہلے والی چیز ہے، بلکہ اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک نئی چیز ہے۔ آپ کا گھر تھا، آپ نے گھر کو مکمل تبدیل کیا، گرا دیا، چینج کر دیا، سارا گھر چینج کر دیا، ایک جو اینٹ ہے نا آپ نے وہ پرانے گھر والی اس کے اندر باقی رکھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا کہ قبلہ صاحب دیکھیں گے ہمارا جو ہے وہ پرانا گھر، تو وہ کیا کہیں گے کہ پرانا گھر جو 8 سال پہلے تھا آپ آئے دیکھنے ہیں، آپ نے دیکھا تو سارا نیا ہے، آپ نے کہا بھائی یہ پرانا نہیں ہے یہ نیا ہے، وہ کہتے نہیں یہ پرانا ہے، کیوں؟ میں نے کہا دلیل کیا؟ ان کا یہ کچھ اینٹ پڑی ہے نا، ایک اینٹ، یہ اینٹ کیا ہے؟ پچھلے مکان کی۔ ہم کہیں گے بھائی کیا بات کر رہے ہو، ساری چینج ہو چکی ہے، تو ایک چھوٹی سی چیز کے باقی رہنے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ پرانے والا ہے، بلکہ یہ پورا گھر کیا نیا کہ نیا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، میں کیا ہوں؟ میں یہ جسم ہوں، اسی جسم کو آپ کہتے ہیں کہ یہی انسان ہے، تو 8 سال بعد جب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ بھی وہی 8 سال پہلے والے ہیں جو ہندوستان اور پاکستان میں ہوتے تھے اور ابھی 8 سال سے آپ نجف میں ہیں، تو آپ کہیں گے ہاں بالکل جی میں وہی ہوں، میرے پاسپورٹ پہ میرا نام لکھا ہو، میں وہی ہوں، میں تبدیل تھوڑی ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے سے آپ کو یہ سائنس کا حوالہ دے گا، ابھی قبلہ صاحب آپ 98% چینج ہو چکے ہیں، آپ وہ نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے اچھا میں وہ نہیں رہا تو میں نیا بن گیا ہوں، تو آپ کہیں گے اچھا میں وہ نہیں رہا میں نیا ہو گیا ہوں، تو وہ اس کو قبول کیا نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں آپ نئے نہیں ہیں آپ پرانے ہیں۔ فرض کریں آپ نے 8 سال پہلے کیا ہے کسی کا کوئی نقصان کیا تھا، ٹھیک ہے، یا کسی سے آپ نے قرضہ لیا تھا، تو 8 سال بعد کوئی بندہ آپ سے لینے آیا اور آپ نے کہا کہ بھی سائنس کی تھیوری کے تحت تو میں بدل چکا ہوں، 98% میں وہ رہا ہی نہیں، جس نے جو ہے وہ تمہیں مارا تھا، جس نے تمہارے کیا ہے سر پھوڑا تھا میں تو وہ رہا نہیں، یا جس نے کیا ہے فرض کریں تمہاری چوری کی تھی میں وہ تو نہیں ہوں، میں تو اور ہو گیا ہوں، لہٰذا اب اگر تم نے سزا دینی ہے تو آپ مجھے کیوں دے رہے ہو، میں تو وہ رہا نہیں ہوں، میں تو بالکل کیا ہے ایک نئی چیز بن چکا ہوں۔ تو اس کو کیا ہے کوئی انسان بھی قبول نہیں کرے گا جلدی سے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کم از کم یہ انسان اپنے اندر سے سمجھتا ہے کہ میں یہ جسم نہیں ہوں۔ بھائی اگر آپ اس بات پہ ٹھہرتے ہو کہ میں جسم ہوں تو پھر 8 سال بعد
مجھے یہ بات دلی طور پہ قبول ہونی چاہیے کہ میں نیا بن گیا ہوں. میرا دل اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا شعور اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا. بلکہ یہاں پہ مصنف نے کیا کہا کہ دنیا کے جتنے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ قوانین پڑھ لیں کہ اگر کسی کے اوپر 8-10 سال پہلے والا بھی جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کے جسم کے کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، جو بھی سزائیں ہیں جسمانی دی جاتی ہیں ساری کی ساری. وہاں پہ سائنس کی اس تھیوری کو نہیں مانا جاتا کہ یہ بندہ وہ والا رہا ہی نہیں ہے، یہ تو 98% مکمل چینج ہو چکا ہے، تو آپ اس کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سائنس بھی اس بات کا جواب نہیں رکھتی، کیونکہ وہ فقط مادہ کے بارے میں بحث کرتی ہے. تو لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں یہ مادہ نہیں ہوں، میں یہ جسم نہیں ہوں، میں جسم سے ماورا ایک حقیقت ہوں. میری حقیقت یہ جسم اور یہ باڈی نہیں ہے، میری حقیقت ایک روح اور نفس ہے کہ جس کے تحت میرا جسم کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے. جسم کی حیثیت ایک آلہ سی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کریں گے. اب سائنس نے کیا کہا؟ سائنس نے کیا بھی ٹھہرے آپ جو ہے نا، آپ یہ نیوران ہے، یہ جو چیز باقی رہے گی نا 2% یا 1%، آپ یہی نیوران ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تجربے کر کے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے نا کہ میں ہوں، میرا جسم، یہ سارا کا سارا احساس نیوران میں پیدا ہو رہا ہے. یہ جو آپ کو محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات، شعور، احساس، معلومات، یادداشت کہتے ہیں، ساری نیوران میں ہے. ہم باقاعدہ نیوران میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ایک انرجی خارج ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہے، چینجنگ ہوتی ہے، سارا جو انسان کا ہارمونز کا سسٹم ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ جو احساس جنم لے رہا ہے وہ کس کے اندر جنم لے رہا ہے؟ نیوران کے اندر. تو بس آپ جو ہے نا، میں، یہ کس کا اثر ہے، کس کی ریفلیکشن ہے، ایفیکٹ کس کا؟ یہ نیوران کا ایفیکٹ ہے. تو بس آپ آج کے بعد کیا ہو؟ یہ نیوران ہو. ٹھیک ہے، یعنی آج کے بعد میں کیا ہوں؟ میں گوشت کا یا چربی کا ایک چھوٹا سا کیا ہوں؟ ٹکڑا ہوں. تو کیا میں اندر سے اس بات کو مانتا ہوں کہ تقی ہاشمی جو ہے وہ گوشت کا چھوٹا سا ایک جلی کا ٹکڑا ہے؟ میں کون ہوں جی؟ میں نیوران ہوں. نیوران کہاں پہ ہے نہیں پتا، سارے کیس حصے میں کہاں پہ ہے. کیا اس چیز کو ذہن قبول کرتا ہے؟ تو ہم سائنس کو کیا کہیں گے کہ چلیں آپ کی بات درست ہو گئی کہ نیوران کے اندر ساری یادداشت ہے، نیوران کے اندر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ چینجنگ ہو رہی ہے. لیکن یہ چینجنگ ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ انسان ہی نیوران بن جائے؟ یہ کہاں پہ مطلب ہو گیا؟ یہ اس کے اندر جو چینجنگ آ رہی ہے نیوران کے اندر، اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آلہ کی حیثیت ہو سکتی ہے نا. اس کو آپ کیا حیثیت دیں؟ انسان کی حیثیت نہ دیں. ہم کہتے ہیں اس کو آپ انسان کی حیثیت نہ دیں، بلکہ اس کو آپ کیا حیثیت دیں؟ ایک آلہ، ایک ٹول کی کیا حیثیت دیں کہ میرے لیے یہ جو چھوٹی جلی ہے، میں اس میں کیا کرتا ہوں؟ میری میموریز اس کے اندر محفوظ ہوتی ہیں، یا میں کوئی اچھا احساس کرتا ہوں تو اس کے اندر کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. جیسے فرض کریں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، وہ ہے نہیں کہ رنگ رخسار تیرے دل کا پتا دیتا ہے. تو اب یہ جو رنگ رخسار ہے چینج ہو گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کا رخسار شرمندہ ہو رہا ہے یا آپ خود شرمندہ ہو رہے ہیں؟ خود شرمندہ ہو رہے ہیں. تو زیادہ نیوران کے اندر یہ جو تبدیلی آ رہی ہے احساس کی اور یادداشت اس کے اندر آ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیوران انسان بن چکا ہے. جیسے میرے رخسار کے رنگ کا تبدیل ہونا میری شرمندگی کی وجہ سے یا خوشی کی وجہ سے کیا ہے، میرے چہرے کا کھل اٹھنا، اس کے اندر ایک ریفلیکشن آ رہا ہے نا، کچھ ایک اثر پڑ رہا ہے. اس اثر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو میرا چہرہ ہے وہ خوش ہے یا میرا جو رخسار ہے وہ شرمندہ ہے. آپ کہیں گے بھی ٹھیک ہے، ابھی آپ کے رخسار کے اندر چینج آئیں گے تو یہ والا خوش ہو رہا ہے نا. آپ کہتے ہیں نہیں، میں خوش ہو رہا ہوں، میں شرمندہ ہو رہا ہوں، میں غم کی حالت میں ہوں. لیکن میری جو غم کی حالت ہے نا، وہ ریفلیکٹ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ وہ چینج کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اسی رخسار کے اندر. بس یہ جو رخسار ہے میرا، یہ اس حقیقت کو دکھلا رہا ہے آپ کو، نہ کہ جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے کہ رخسار ہی شرمندہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے میرے اندر یہ جو احساس جنم لے رہا ہے کہ میں ہوں، میں بہت سارے علم کا اضافہ کر رہا ہوں، میری معلومات بڑھتی جا رہی ہیں. کبھی میں کہتا ہوں چلے جی میں آج کے بعد فلسفہ پڑھوں گا، کبھی کہتا ہوں چلے جی فقہ پڑھوں گا، معلومات زیادہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، جتنی میں چیزیں پڑھتا جاؤں، وہ جو معلومات زیادہ ہو رہی ہیں، اس کے ہم سائنس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے آپ کو ریفلیکشن کہاں پہ نظر آ رہے ہیں؟ نیوران میں نظر آ رہے ہیں. آپ کو نیوران کے اندر لگ رہا ہے کہ یہ چینجنگ ہو رہی ہے. لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک جلی کا ٹکڑا ہوں، ایک چربی کا چھوٹا سا میں ٹکڑا ہوں، میں کیا ہوں؟ ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوں. کیا کوئی انسان اپنے دل کے اندر سے اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ یعنی آپ سارے خود اپنے دل کے اندر سے سوچیں کہ میں کون ہوں. آپ کہیں کہ میں وہ ایک جلی کا ٹکڑا ہوں. فرض کریں کہ یہ جلی کہاں پہ ہے؟ میرے معدے میں ہے، کسی جگہ پہ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے آج تک اس کو دیکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا میدے کے اندر میرا کیا چل رہا ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے، کون سی رسولیاں ہیں، کون سی جلیاں کیا ہیں. سائنس نے آ کے بتایا کہ بھئی آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں، آپ کے پاؤں میں یہ چیز ہوتی ہے. تو اچھا وہ چیز ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سائنس نے بتایا کہ جب آپ سیکھتے ہو، معلومات کا اضافہ کرتے ہو، تو اس کے اندر یہ چینجنگ آ جاتی ہے. اس کے اندر اس طرح کے کیا ہے مالیکیولز اور
पता नहीं क्या क्या उसके अंदर चेंजिंग आती हैं, एनर्जी वहां से खारिज हो रही होती है, फिर क्या हो गया, फिर आखिर नतीजा क्या निकलेगा, फिर मैं कौन हूँ, क्या मैं ये साबित होगा कि मैं वही गोश्त का टुकड़ा हूँ क्या, जो मेरे इस बॉडी के हिस्से में है या मेरे दिल के अंदर है या किसी और जगह पे है, क्या ये साबित हो जाएगा, क्या मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं? अच्छा, वो साइंस क्या कहते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं हूं, वो कहते हैं कि ये फकत आपका एक एहसास है जो न्यूरॉन के अंदर जाहिर हो रहा है बस। हम क्या कहते हैं कि अच्छा आप इसको फकत एहसास और ख्याल की हद तक लेते हैं, जैसे मुझे एहसास होता है मोहब्बत का, मुझे एहसास होता है नफरत का, तो मोहब्बत और नफरत नाम की कोई चीज तो नहीं है खारिज में, एहसास हो रहा है बस एक चीज, तो क्या मेरा जो वजूद है फकत बस एहसास है मोहब्बत की तरह, जिस तरह शायर को जो है वो मोहब्बत का एहसास होता है, नफरत का एहसास होता है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि आप वजूद ही नहीं रखते, आपका वजूद फकत ख्याल है? कहते नहीं, हम ये तो नहीं कहते, मैं खुद अंदर से फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर से आवाज है कि मैं फकत एक ख्याल नहीं हूँ, मैं सोच नहीं हूँ, मैं पूरा वजूद हूँ भाई, मेरा अपने ऊपर इख्तियार है, मैं मुख्तलिफ चीजें सोच सकता हूँ, मुख्तलिफ मैं फैसले ले सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी को तबाह कर सकता हूँ, दूसरे को तबाह कर सकता हूँ, बहुत सारी मेरे अंदर चीजें मौजूद हैं। तो हम फिर नतीजा क्या निकालेंगे कि इसका मतलब क्या है कि न्यूरॉन के अंदर इस इफेक्ट का आ जाना, इस एहसास का आ जाना कि मैं हूं, मैं परेशान हूं, उसकी एनर्जी का आपको शो हो जाना, इससे यह साबित नहीं होता कि न्यूरॉन ही इंसान बन गया है, या इससे यह साबित नहीं होता कि फकत वो जो एहसास है मैं हूं का, उसकी हैसियत क्या है, फकत एहसास की है बस, एहसास और ख्याल की हैसियत है बस, इससे ज्यादा इंसान की हैसियत ही नहीं है। तो ये तो खुद हमारा दिल भी इस चीज को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा कि हमारी हैसियत फकत एक एहसास की है। टांग में या मेरे सर में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है, झिल्ली का टुकड़ा है, चर्बी का टुकड़ा है, मैं वो हूँ सारे के सारा। ठीक है, आज से बाद आपको कहें कि अल्लामा तकी हाशमी क्या है जी, हकीकत इनकी क्या है, ये न्यूरॉन ये इस तरह का बना हुआ है, ये कौन है जी, ये तकी हाशमी है, ये कौन है, ये फलां सैयद है, ये है कोई, इसको यानी कोई भी बंदा इसको अपने दिली तौर पर इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, साइंस ये आपको बताएगी कि भाई इसके अंदर जो है ना आपकी मालूमात फीड हो रही हैं, इसके अंदर वो आपके एहसास जन्म ले रहे हैं, लेकिन वो है कौन, वो कौन है जो इन मालूमात को चला रहा है, वो कौन है जो इन मालूमात में इजाफा कर रहा है, वो मैं है कौन? तो फिर वो ये आवाज आएगी कि वो जो चीज है वो गैर मादी है, मेटाफिजिकल है, वो अमर रब्बी है।